بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کافی عرصے بعد بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ ویسے تو میں اپنے تمام دوستوں، بہنیں، بھائیوں کے مسائل سنتا ہوں، مجھ تک پہنچتے ہیں اور میں ان کا جواب بھی دیتا رہتا ہوں، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ پورا ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں آپ میرے درس اسلامک ٹیچر چینل پر ضرور سنا کریں۔ تو آج شب معراج کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے ایک ضروری عمل ہے جو میں تمام بہنوں بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا، اور میں نے جس بہن بھائی کو بھی یہ عمل بتایا ہے اللہ نے اس کی نصیب اور تقدیر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ عمل ہے تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کا، اور حاجات اور ضروریات بھی پورا بھی اللہ کی ذات سے کروانا ہے۔ شب معراج بڑی فضیلت کی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی سعادت والی رات ہے، بڑی بابرکت والی رات ہے۔ اپنے دامن میں رحمتیں سمیٹے ہوئے یہ مقدس رات ہے۔ اس رات میں والی بطحہ، شاہ کونین، کائنات کے دلہا، تخلیق وجہ کائنات حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات عالی سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور تمام انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، لیکن جو ہمارے نبی مکرم کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، اس جیسا معجزہ کسی اور نبی میں سے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یعنی معراج کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکو گے۔ ضد فرمائی یا اللہ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اپنی ایک تجلی دکھائی، حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو بجائے تجلی ایک دکھانے کے بلکہ فرمایا فکان کعبہ، جس طرح 2 تیر آپس میں 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں، اسی طرح اللہ اور اللہ کا لاڈلا پیغمبر آپس میں مل بیٹھے تھے، یعنی سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا تھا اور حضور کا دیدار کیا۔ تو یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ عام راتوں کی طرح یہ رات بیت جائے گزر جائے، یہ ایسی رات نہیں ہے، یہ بڑی برکت والی، بڑی سعادت والی رات ہے۔ اور بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن لوگوں کو ایسی راتوں کی عبادات نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ کی ذات عالی کی توفیق سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے فرمانبردار بندوں کو، اپنے تقوی اور پرہیزگزاری کرنے والے بندوں اور بندیوں کو ایسی راتوں کی سعادت والی عبادتیں نصیب فرماتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تمام حاجات اور ضروریات کو اللہ کی ذات عالی سے پورا کروانے کا عمل اس دنیاوی زندگی میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ بلکہ فرمایا جس طرح 2 تیر آپس میں 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں، اسی طرح اللہ اور اللہ کا لاڈلا پیغمبر آپس میں مل بیٹھے تھے، یعنی سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا تھا اور حضور کا دیدار کیا۔ تو یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ عام راتوں کی طرح یہ رات بیت جائے گزر جائے، یہ ایسی رات نہیں ہے، یہ بڑی برکت والی، بڑی سعادت والی رات ہے۔ اور بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن لوگوں کو ایسی راتوں کی عبادات نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ کی ذات عالی کی توفیق سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے فرمانبردار بندوں کو، اپنے تقوی اور پرہیزگزاری کرنے والے بندوں اور بندیوں کو
ایسی راتوں کی سعادت والی عبادتیں نصیب فرماتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تمام حاجات اور ضروریات کو اللہ کی ذات عالی سے پورا کروانے کا عمل اس دنیاوی زندگی میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش نہ ہو۔ کبھی اولاد کی حاجت ہے، کبھی شادی کی حاجت ہے، کبھی بیرون ملک سفر کی، کہیں کاروبار کی، کسی نہ کسی پریشانی حاجات میں انسان جکڑا ہوا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میری حاجات پوری ہوں۔ کوئی ایسا موقع بن جائے، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جس موقع میں، جس وقت میں میری تمام حاجات اور ضروریات پوری ہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور یہ جو ایسی راتیں اور ایسے ایام اور ایسے شبیں آتی ہیں، ان راتوں کو غنیمت جاننا چاہیے، ان راتوں کو اٹھ کر اللہ کی ذات عالی سے مانگنا چاہیے، اپنی حاجات کو پورا کروانی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی حاجت درپیش ہے تو آپ یہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شب معراج کی رات، یعنی شب معنی ہوتا ہے رات، معراج معنی ہوتا ہے حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو اس رات شب معراج کی رات یہ عمل کیا جائے گا۔ یہ بڑا مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کوشش کریں کہ نماز عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح، ایک اپنی حاجات کو پورا کروانی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی حاجت درپیش ہے تو آپ یہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شب معراج کی رات، یعنی شب معنی ہوتا ہے رات، معراج معنی ہوتا ہے حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو اس رات شب معراج کی رات یہ عمل کیا جائے گا۔ یہ بڑا مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کوشش کریں کہ نماز عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح 100 مرتبہ، 100 مرتبہ آیت کریمہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح 100 مرتبہ، 100 مرتبہ آیت کریمہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ ٹوٹل ہو جائے گا 300 مرتبہ، یعنی 3 تسبیحات، ہر ایک تسبیح علیحدہ علیحدہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب اکٹھا آپ شمار کریں گے یہ تو 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی حاجت کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے، اس کا تصور کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور پھر آخر میں اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس آیت کریمہ کی برکت سے، اس استغفار کی برکت سے میری فلاں حاجت ہے، فلاں ضرورت ہے، یا اللہ تو اس کو پورا کر دے، اور تو پورا کرنے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ ایک اس عمل کی برکت سے اور اس رات کی برکت سے اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائیں گے اور آپ کی حاجت کو پورا بھی فرمائیں گے۔ اب یقین جانیں یہ عمل میں نے جس بہن بھائی کو بھی بتایا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر بدل دی ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ 3 سال پہلے کی بات ہے، اسلام آباد سے ایک بھائی مجھ سے ملنے آئے۔ وہ گاڑیوں کا اسپیئر پارٹ کا کام کرتے